والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. بنی اسرائیل ہی کی بات جو پیچھے سے آ رہی تھی اسی کا تسلسل ہے. اللہ کریم انہیں ایک ایک کر کے اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے توبہ کرنے اور عہد کرنے کے بعد پھر بدعہدی کی، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ اس نے تم پر مہربانی کی، رحمت کی، ورنہ تم سخت خسارے میں رہتے، تباہ ہو جاتے. اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تمہارے پہلوں نے یا تمہارے لوگوں نے جو کچھ کیا تھا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہارے لوگوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے ہفتے کے روز کے حکم کی خلاف ورزی میں جو زیادتی کی تھی وہ بھی تم خوب جانتے ہو. یہ واقعہ یوں ہوا تھا، اور غالباً یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، کیونکہ یہودیوں میں شروع سے ہفتے کا دن مبارک تھا، جس طرح مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن مبارک ہے، عیسائی اتوار کو مبارک سمجھتے ہیں، اور یہودی ہفتے کے دن کو شروع سے آج تک اس طرح مبارک سمجھتے ہیں جس طرح ہم جمعہ مبارک کو. تو انہیں حکم دیا گیا، کیونکہ ان کی آبادیاں سمندر کے کنارے پر تھیں، اور مچھلی پکڑنے اور مچھلی کھانے اور مچھلیاں بیچنے پہ ان کا گزارا تھا. ان کی غذا بھی مچھلی تھی اور کاروبار بھی مچھلی کا تھا. تو انہیں حکم دیا گیا اللہ کریم کی طرف سے کہ ہفتے کے روز تم مچھلی نہیں پکڑ سکتے. ہفتے کا دن تمہارا عبادت کا دن ہے، اور اس دن کوئی مچھلی شکار نہیں کرے گا. اللہ کریم بے نیاز ہے، اور اس کے امتحان بھی نرالے ہوتے ہیں کہ جب ہفتے کا دن آتا تو بے شمار مچھلیاں چھوٹے پانی میں اور سمندر کے کنارے آ جاتی ہیں اور نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو مچھلیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں. جس طرح عام پھر محنت کر کے شکار کرنا پڑتا ہے یا تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ صورتحال بن جاتی ہے. ادھر انہیں حکم تھا کہ تم ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. تو ان لوگوں نے ایک ہیلا نکالا، اور سب نے نہیں، قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ لوگ جو الگ تھلگ ہو گئے، جی یہ جانے ان کا کام جانے، ہم نہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں نہ ان کو اس سے منع کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک طبقہ وہ تھا جو انہیں روکتا تھا کہ یہ ظلم کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. اور تیسرا طبقہ وہ تھا جس نے ایک ہیلا یہ نکالا کہ سمندر کے کنارے چند فٹ ہٹ کر ایک بڑا سا گڑھا بنا دیتے، اور پھر سمندر کے پانی سے نالی کھود کر اسے ملا دیتے. تو پانی سے بھر جاتا، اور اس پانی میں مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں. وہ جب حوض مچھلیوں سے بھر جاتا تو یہ اس نالی میں پتھر وغیرہ رکھ کے اسے بند کر دیتے. یہ ہم پکڑتے تو نہیں ہیں، پانی میں، سمندر کے پانی میں ہی ہیں، اور دوسرے دن وہ پکڑ لیتے. اب وہ تو وہاں قید تھی چھوٹے سے اس میں حوض میں ہوتی ہیں، وہ دوسرے دن پکڑ لیتے.
تو قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ لوگ جو ان سے الگ تھلگ ہو گئے، انہوں کا نام ان کے پکڑنے میں حصے دار ہے اور نہ ان سے کوئی جھگڑا کرتے ہیں، انہیں روکتے بھی نہیں، یہ جانے ان کا کام جانے. ایک وہ طبقہ تھا جو انہیں اللہ کا خوف دلاتا اور منع کرتا کہ قاعدہ یہ ہے، ایک ہیلا، ایک شرعی قاعدہ بھی ہے کہ ہیلا کیا جاتا ہے، جی کسی حکم پر براہ راست اس پر تعمیل نہیں ہو سکتی، عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو کوئی ہیلا ایسا ہو جس سے تعمیل حکم بھی ہو جائے اور آدمی نافرمانی سے بچ جائے. لیکن ایسا ہیلا کرنا جس سے حکم کا مفہوم ہی بدل جائے، وہ باطل ہے. اب یہاں حکم یہ تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑو، ہفتے کو اگر آپ نے پکڑ کر گھر لے آئے یا انہیں ایک جگہ قید کر دیا، بات تو برابر ہے، حکم کی تو نفی ہو گئی. تو ایک طبقہ انہیں روکنے والا تھا کہ تمہارے اس کردار کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا اور سب تباہ ہو جائیں گے، تو تم ایسا نہ کرو. جب بات ایک حد سے بڑی تو اللہ کہیں فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ ان سب کو ذلیل اور رسوا بندر بنا دیا. اور بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ جو منع کرتے تھے ان کا ذکر آتا ہے، یا جو یہ کام کرتے تھے ان کا ذکر آتا ہے. جو کہتے تھے ہم کرتے بھی نہیں، منع بھی نہیں کرتے، ان کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں آتا. وہ کیسے ان کے ساتھ کیا ہوا یا انہی کے ساتھ تباہ ہو گئے کوئی نہیں جانتا. کیونکہ بچے صرف وہ لوگ جو خود اللہ کی اطاعت بھی کرتے تھے اور دوسروں کو اطاعت کی ترغیب بھی دیتے تھے. جیسے عمل کرنا دین ہے، ویسے ہی دین کی ترویج بھی اور دین کے احکام آگے پہنچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اب جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ جی بھائی یہ جانے اور خدا جانے، تو وہ بھی انہی کے ساتھ تباہ ہو. بچے صرف وہ لوگ جو انہیں اس کردار سے منع کرتے تھے. بلکہ بعض تفاسیر میں ہے کہ جو منع کرنے والے تھے ان کے اور اپنے درمیان انہوں نے ایک دیوار بنا دی کہ تم اس طرف ہو جاؤ، تم نہ ہمیں دیکھو نہ ہم سے باتیں کرو. تو جب بالکل ان سے قطع تعلق کر لیا اور نیک لوگوں سے بالکل یکسو ہو گئے تو عذاب الہی آ گیا. اور صبح کو لوگ اٹھے تو دیوار کی اس طرف بندر چیخ چلا رہے تھے اور جانوروں کی، بندروں کی اور خنزیروں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. انہوں نے جب دیکھا تو ساری قوم مسخ ہو چکی تھی. پھر تو ان کے پاؤں میں لوٹتے تھے اور جوتے چاٹتے تھے، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ 2 دن یا 3 دن رسوا ہوتے رہے اور مر گئے. اور یہ یاد رہے کہ جو قومیں مسخ ہو کر بندر یا خنزیر بنی ان کی نسل نہیں چلی. وہ 2 دن رہے، 4 دن رہے، جتنا اللہ نے انہیں عذاب دینا تھا، اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے. جانور کی زندگی نہ وہ جی سکے نہ ان کی نسل چلی. تو جو دنیا میں بندر یا خنزیر ملتے ہیں یہ کہیں بھی کسی انسان کی نسل نہیں ہے، چونکہ وہ انسان اگر بندر بھی بن گیا اس پر عذاب آیا تو اس میں سے انسانی خصوصیات اور انسانی روح تو اس کے اندر ہے. وہ مستقل جانور تو نہیں بنتا، قلب ماہیت تو نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ اس نے انہیں ایسے بنا دیا. وہ قادر ہے جیسا چاہے کرے. لیکن جہنم میں تو وہ انسانوں کے ساتھ جائیں گے، بندر وغیرہ تو ختم ہو جائیں گے آخرت کو. ان کے لیے تو جنت دوزخ نہیں ہے، یہ تو مکلف نہیں ہے شریعت کے. جانور تو مکلف نہیں ہے. یہ تو دنیاوی زندگی کے لیے انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی خدمت انجام لا رہا ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی یہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو مسخ ہو کر بندر یا خنزیر بنے، انہیں تو ہمیشہ دوزخ میں بھی رہنا ہے. وہ تو مکلف تھے، انسان تھے، اور جان بوجھ کر انہوں نے نافرمانی کی، لہذا وہ تو دوزخ میں جائیں گے. فرمایا لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم خوب جانتے ہو کہ تمہارے ہی لوگوں نے ہفتے کے دن کتنی بڑی زیادتی کی تھی، اور جس پر عذاب یہ آیا تھا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں
حکم دیا کہ ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ اس میں یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ مکہ مکرمہ پہ عذاب کی بات آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیسے اس شہر کو میں تباہ کر دوں جس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو توبہ بھی کرتے ہیں، مجھے یاد بھی کرتے ہیں، جو غریب اور مسکین مسلمان وہاں رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ ان کو تباہی سے بچنے کا ان سبب بن رہے تھے، لیکن وہی مکہ والے جب ان سے الگ ہو کر میدان بدر میں اترے اس وقت ان میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا، تباہ برباد ہو گئے۔ تو آدمی ہزار کوتاہیاں بھی کرے لیکن اہل اللہ کی رفاقت اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق ضرور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی لوہار کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو اول تو اس پر کوئی چنگاری پڑتی ہے، جسم جلا دیتی ہے یا کپڑا جلا دیتی ہے، اور اگر جلنے سے بچ بھی جائے تو جتنی دیر وہاں بیٹھتا ہے اسے وہ آگ کی تپش اور دھواں پریشان کرتا ہے۔ لیکن وہی بندہ اگر عطار کی دکان پہ بیٹھے تو ہو سکتا ہے کوئی عطر خرید کے اٹھے یا وہ تحفتاً اسے کوئی عطر لگا دے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اتنی دیر تو اس کا دماغ معطر رہے گا اور خوشبو لیتا رہے گا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالحین کی صحبت میں، بھلے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ وہ شاعر نے کہا تھا صحبت صالح تو را صالح کنر، نیک آدمی کے پاس بیٹھو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، اور صحبت طالح تو را طالح کنر، بدکاروں کے پاس بیٹھو گے بدکاری میں ڈھل جاؤ گے۔ انہوں نے بھی جب اللہ اللہ کرنے والوں اور نیک لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان دیوار بنا لی کہ بھئی تم ہمارے کان کھا گئے اور ہمیں روز منع کرتے ہو، تو جب تک مل کر رہتے تھے تب تک عذاب سے محفوظ سے گناہ تو کیے جا رہے تھے، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں سے الگ ہوئے تو اللہ کا عذاب آ گیا اور بندر اور خنزیر بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعثت اور دنیا میں تشریف آوری کا ایک بہت بڑا احسان اللہ کا یہ بھی ہوا، بے شمار ساری کائنات کو بے شمار فوائد ہوئے، ان میں اللہ کا ایک کرم یہ بھی ہے کہ حضور کے تشریف لانے کے بعد قوموں پر سے اجتماعی عذاب ٹل گئے۔ اب اس کے بعد کوئی قوم اجتماعی عذاب میں گرفتار نہیں ہوگی، شکل مسخ نہیں ہوں گی، جزوی عذاب اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آتے رہیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، تباہیاں بھی آئیں گی، لیکن من حیث القوم کسی قوم پر کہ وہ مسخ ہو کر بندر یا خنزیر بن جائے یا غرق ہو جائے یا اس پر آسمان سے پتھر برسیں، یہ جتنے عذاب کی قسمیں قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہیں اور تاریخ میں بھی ملتی ہیں، ایسے سارے عذاب ختم ہو گئے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسانی صورت ظاہری اگر انسانی رہ بھی جائے تو اس کے اندر جو روح انسانی ہے اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی، جتنی نیکی کی توفیق ہوتی ہے اور جتنی اطاعت الہی کی توفیق ہوتی ہے اتنی اس کی صورت خوبصورت، روشن، منور اور اعلیٰ ہوتی جاتی ہے، اور جتنی برائیاں کرتا ہے اور نیکی کی نفی کرتا ہے تو بظاہر وجود انسان کو ہوتا ہے لیکن اندر صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی صاحب نظر دیکھے تو آج بھی لوگ انسانی قالب میں بھیڑیے، خنزیر، بندر اور اژدہے بنے ہوئے پھرتے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اثر جو گناہ کا ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ اب یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے انسانوں کا یہ بھرم رکھ لیا کہ ان کی ظاہری صورت مسخ نہیں ہوتی، لیکن گناہ کا اثر تو ظاہر نہیں ہوا، وہ تو اپنا کام کرتا ہے
اور جب میدان حشر میں لوگ اٹھیں گے تو پھر وہ لوگ اسی صورت پہ اٹھیں گے جس صورت پہ مریں گے۔ اللہ کریم اپنی نافرمانی سے ہمیشہ پناہ میں رکھے کہ انسان ہر لمحہ محتاج ہے، اور انسان ایک ایک سانس، ایک ایک قطرے پانی، ایک ایک دانے غذا کے لیے اتنا محتاج ہے کہ وہ لے بھی آئے، منہ میں رکھ بھی لے، اللہ کا حکم ہو تو حلق سے اتر سکتا ہے، ورنہ وہ حلق میں روک دے تو اسی سے رک جاتا ہے۔ رضا کے نوالے سے بندے مر بھی سکتے ہیں، مرے بھی کہ حلق میں نوالا پھنس گیا اور نوالا نکلنے تک بندہ مر گیا۔ رضا کھانے سے بھلا کیا موت ہوتی ہے؟ رضا تو زندگی کا سبب ہے، لیکن ایک بندے کے لیے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو گناہ ہمیشہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے، نیکی اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے۔ دنیا میں جب تباہی آتی ہے، ہم سب یہ شکایت تو ہم سب کو ہے کہ یہ روئے زمین پر کہیں امن نہیں، دہشت گردی ہے، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، کوئی امریکہ کو بلیم کرتا ہے اور کوئی طالبان کو بلیم کرتا ہے، کوئی اسامہ کا نام لیتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا، کوئی مذہبی تنظیموں کے ذمہ لگاتا ہے اور کوئی سیاستدانوں کے ذمہ۔ لیکن حق بات یہ ہے جو قرآن کریم نے کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت ہوتے ہیں جو زمینوں پر بھی اور سمندروں میں بھی فساد اور تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ اب سمندری طوفان آیا، لاکھوں لوگوں کو بہا کر لے گیا، کئی بڑے بڑے شہروں کے ناموں نشان مٹ گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ فساد انسانوں کے گناہوں کا اور انسانوں کے کردار کا ہے۔ زمین پر آگ برس رہی ہے اور پتہ نہیں کتنا بارود روز پھونکا جاتا ہے، انسان ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے ہیں، مساجد میں قتل ہو رہے ہیں، بازاروں میں قتل ہو رہے ہیں، عبادت گاہوں میں قتل ہو رہے ہیں، تو پھر باقی کون سی جگہ؟ گھروں میں قتل ہوتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں وہاں قتل ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، آپ روز نہیں اخبار میں پڑھتے کہ پولیس انہیں عدالت میں پیش کرنے کے لیے آتا کچہری میں قتل ہو گئے۔ تو کوئی جگہ کیوں انسان کے لیے محفوظ نہیں رہی؟ یقیناً اس لیے کہ یہ ہمارے کردار کے نتائج، ہمارا خلوص جو اللہ کے ساتھ تھا، ہمارا خلوص جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہمارا تعلق جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ ہم نے شیطان کی دوستی، شیطان کی رائے اور شیطان کا کردار اپنا لیا۔ اب جو دنیا کفر ہے ان کا امام تو ہے ہی شیطان، جسے ایمان نصیب نہیں ہے تو دو ہی دنیا میں قومیں ہیں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے، تیسری تو کوئی نہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے کوئی تیسرا فرقہ نہیں ہے، یا مسلمان ہے یا کافر ہے، دو ہی فرقے ہیں، دو ہی جماعتیں ہیں۔ اللہ کے فرماتے ہیں یا حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر ہے، یا حزب الشیطان ہے، شیطان کا لشکر ہے۔ دو ہی فوجیں ہیں، دو ہی طاقتیں ہیں۔ تو جنہیں نور ایمان نصیب نہیں ہوا، جو کافر ہے، وہ تو ہیں ہی حزب الشیطان میں، وہ تو ہیں ہی شیطان کے چیلے۔ اب باقی رہ گئے وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر انہوں نے بھی کلمے سے وفا نہ کی اور شیطان کے اتباع پہ چل نکلے تو پھر امن کیسے قائم ہوگا؟ امن کہاں سے آئے گا؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس کے خاص بندے ایسے بھی ہیں جو اس حال میں بھی خلوص سے اللہ کر رہے ہیں، خلوص سے دین پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں، خلوص سے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔
تو اگر قیامت نہیں آ رہی، آسمان نہیں گر رہے، زمینیں نہیں پھٹ رہی، سمندر خشک نہیں ہو رہے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح نہیں اڑ رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زمین پر ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ایسے ہیں جو مخلص ہیں اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ، ایسے ہیں جو دین کے ساتھ مخلص ہیں، جو دین پر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، برائی کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، برائی کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی بقا کا سبب ہے۔ اور جتنے لوگ عملی زندگی کو شیطان کی پیروی میں خرچ کر رہے ہیں، یہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے، اللہ کی خدائی اور اللہ کی کائنات اور اللہ کی اس زمین کو اور اللہ کی ساری مخلوق کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، سب کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے کہ کل میدان حشر میں جب محاسبہ ہوگا تو ایک فرد اپنے گناہوں کا، اپنے کردار کا اپنی طرف سے جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کے پاس گناہ کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ نے ایک حکم دیا، مخلوق کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ نہ مانے؟ جب فرشتے موت کے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ جب ایک مرنے والے شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہے یا وہ باکردار نہیں ہے تو اس سے پوچھتے، اس سے بات کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی اس کی نگاہ ٹھہر گئی، اب یہ بات کا جواب نہیں دیتا، وہ جواب دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں، فرشتوں کو۔ فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، کہاں عمر گزاری، کیا کرتے رہے ہو؟ تم نے اللہ کا پیغام نہیں سنا، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں سنا، تم نے کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ کرتے کیا؟ تمہارا حشر کیا ہے؟ تمہارا تو سارا وجود داغ داغ ہے، چھلنی چھلنی ہے، اتنے گناہ کہاں سے جمع کرتے ہیں؟ فیما کنتم، کہاں عمر ضائع کرتے رہے؟ وہ جواب دیتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، یہ ہم تو غریب کمزور لوگ تھے اور بڑے بڑے لوگ برائی پہ لگے ہوئے تھے اور حکمران گمراہ تھے، افسران گمراہ تھے، ہمارے بڑے اور لیڈر جو تھے اور قبائل کے سردار جو تھے وہ ہم غریب لوگ تھے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے۔ تو فرشتے سے کہتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم بدکاروں کے ساتھ مل کر برائی کرنے کی بجائے بدکاروں کا ساتھ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے۔ جس زمین کو، جس گھر کو اور جس خطے کو تم چمٹے رہے کہ یہ میرا ہے، وہ تو آج چھوڑ کر جا رہے، تمہارا کب ہے؟ تمہارا تو اتنا ہی ہے نا کہ آج چھوڑ کر جا رہے ہو، تو آج سے پہلے اللہ کی اطاعت کے لیے چھوڑ دیتے اور نافرمانی سے بچ جاتے، جہاں کہیں کوئی نیک بندے بچتے تھے وہاں چلے جاتے۔ تم یہ ملکیت بنا کر بیٹھے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہاں جیسے لوگ ہیں میں ان جیسا گزارا کروں گا، تو پھر اب بھگتو۔ یہ سوال جواب تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے فرشتہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ میدان حشر میں تو وہ بے نیاز اور کریم یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی تباہی تو کی سو کی، یہ میری ساری مخلوق کی تباہی کا سبب تم کیوں بنے اور عذاب کے آنے کا سبب؟ یہ جو دنیا میں تباہی آئی اس میں تمہارے گناہوں کا بھی حصہ ہے، تم نے اس کا اہتمام کیوں کیا؟ تمہیں کیا حق حاصل تھا کہ اتنی لوگوں کو تباہ کر دیتی، اتنی جنگیں لڑی جاتی، اتنی آگ برستی، اتنے خاندان اور اتنے گھر اجڑتے؟ جواب دینا ممکن نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رحم فرمائے اور اللہ بخش دے، بے شک اعمال نامہ دکھائے، بندہ شرمندہ ہو، رسوا ہو، لیکن وہ بے نیاز پوچھے نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ پوچھے بغیر معاف کر۔ اور جس پر یہ سوال ہو گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا۔ پھر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ میں نے کس دلیل کے سہارے اللہ کی نافرمانی کی، پھر وہ
دوزخ سے نہیں بچ پائے گا. وہ جو جس پر سوال ہو گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. یہ اس کا کرم ہے کہ پوچھے ہی نہیں, دکھا دے کہ یار تم نے تو شرم نہیں کیا, تم نے تو حیا نہیں کیا, لیکن چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو یہ اس کا کرم ہے. لیکن اگر کیوں کی بات آ گئی تو کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی کہ اس کے پاس کوئی جواز ہو نافرمانی کا. تو فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, اور ان کے ہم اثر لوگوں کے لیے انہیں باعث عبرت بنا دیا کہ روئے زمین پر جو دوسری قومیں آباد ہیں اس زمانے کی وہ بھی دیکھ لے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اسے ایک نصیحت بنا دیا. جب اللہ نے جب انسان پیدا فرمایا ہے تو انسانی حدود کے اندر رہ کر انسانی زندگی گزارنی چاہیے. نافرمانی میں پڑ کر ذلیل و رسوا جانور کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے, وہ کردار اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور اس بات کی بنیاد ہے ایک چھوٹے سے نقطے پر, ایک لمحے کی بات ہے کہ خلوص دل سے جب بھی کوئی یہ آرزو کر لے کہ اللہ میں برائی سے تھک گیا, میرے گناہ معاف فرما, مجھے نیکی کی توفیق دے. کسی کے دل میں خلوص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ کسی لمحے یہ بات آ جائے, سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بلکہ چاہے تو گناہوں کی بجائے انہیں گناہوں کی بجائے ثواب دے دیتا ہے, نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, وہ گناہوں کو نیکیاں شمار کر لیتے ہیں, اس کے خزانے میں کیا شو. اس بخشش, اس بے حد کرم اور اس رحمت عظیم کو حاصل کرنا چاہیے, زندگی میں جانے نہیں دینا چاہیے, اور خلوص سے اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے, اور پکا ارادہ یہ کرنا چاہیے دل کی گہرائی سے کہ میں گناہ سے بچوں گا, گناہ نہیں کروں گا. پھر انسان ہے, کمزور ہے, اگر اس سے ہو جائے تو وہ کریم معاف فرما دیتا ہے. وہ گناہوں سے بچانے کے سبب پیدا کر دیتا ہے, وہ اپنی حفاظت دے دیتا ہے, بندے کو اپنی حفاظت میں دے دیتا ہے, گناہ سے بچا لیتا ہے. لیکن اس کی بنیاد اس طلب پر ہے جو کسی دل کی گہرائی میں پیدا ہو جائے, اور اسے یقین ہو جائے کہ میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, جو ہو گیا میرے مالک مجھے معاف کر دے, لیکن آئندہ کے لیے مجھے اپنا بندہ بنا لے, تو وہ کریم ہے, وہ قبول کر لیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم خود دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جاؤ. دوسروں سے عبرت حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں دوسروں کے لیے باعث عبرت بنا دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.